آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ کہ سرفراز چودھری کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کی نظر میں صرف ایک سرفراز چودھری ہے، بلکہ میری نظر میں اس ٹائم جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم ڈکی کو پکڑا گیا اور ڈکی جیل میں تھا۔ ڈکی کے بعد جن لوگوں نے ہوا دی اس چیز کو اور سرفراز چودھری کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، اس میں ڈاکٹر سموسا آتا ہے، 24 کا ایک جو صحافی ہے یا اینکر ہے، یہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے اور یوں ناک پھلا کر اور بڑے عجیب سے لہجے میں سوال کرتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے ملزم کو انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ بھی ایک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتا ہے، انہوں نے بھی اس شخص کو ہیرو بنایا۔ اب یہ لوگ جو پوڈ کاسٹ کرنے والے لوگ تھے، کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم ون سائڈ سن رہے ہیں، یا پھر یہ جو شخص بتا رہا ہے اس ٹائم پہ جو کرائم کی دنیا کی بات کر رہا ہے، کیا اس کی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے؟ اور جس کو انہوں نے پکڑا، کیا اس سے یہ پوچھا کہ سر آپ نے جو انویسٹیگیشن کی تھی یا جو مار پٹائی کی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مار پٹائی کا بھی پتا چل چکا تھا۔ مار پٹائی کا پتہ ان کو کس طرح سے چلا تھا، ڈکی نے اس بارے میں بھی بتایا۔ وہ ایک پیزا کوئی ڈلیوری بوائے تھے، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد جو وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بات جو اجاگر کی جاتی ہے کہ ایک اور ٹی وی اینکر ہوتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں۔ یہ بات جانتے ہوئے ان کی صحافت مر جاتی ہے اور صحافت کوئی بھی کام نہیں کرتی۔ حالانکہ مار پٹائی، ٹارچر کرنا جب ایک بندے کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ اتنا بڑا کرمنل نہیں ہے، صرف اس نے جوا ایپ پروموٹ کیا، اس کے بعد تھوڑی بہت سزا ملتی ہے، اس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے جس طرح کے کوئی بہت بڑا مجرم ہو، کوئی بات نہ مان رہا ہو، کوئی اس نے چوری ڈاکے واقع مار دیے۔ اور حالانکہ ڈکی نے یہ کہا کہ جی میں نے 23 منٹ کے اندر ساری چیزیں بتا دی تھی۔ اب ان لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صحافت ہے یا پھر ان کے بعد جتنا بھی چینل ہے، کیا یہ ون سائڈ سنتا ہے، یا پھر اس طرح سے ایک نقلی ہیرو بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، عوام کی نظروں میں دھول جھونک دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ہیرو بنا کے عوام کو کہتے ہیں کہ مانے؟ اب دیکھیں یہ کہانی یہاں تک نہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ فرسٹ کیس ہے یا پہلا کیس ہے۔ اس طرح سے شروع سے پتہ نہیں کب کتنی صدیوں سے نقلی ہیرو بنا کر پیش کیے جاتے ہیں اور ون سائڈ سنی جاتی ہے اور عوام کو پھر سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، عوام ان کے گیت گاتی ہے۔ بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں، صرف بات یہ اب کی نہیں ہے یا پھر پاکستان بنا یہ اب کی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے کیس ہوتے ہیں۔ اب ویڈیو بنانے کا میرا کیا مقصد ہے کہ اس طرح کی یہ جو کالی بھیڑیں یا پھر اس طرح سے جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جو سننا نہیں چاہتے، جو انصاف کو کبھی سمجھتے نہیں ہیں یا پھر انصاف کے کوئی بھی اس کی گہرائی نہیں جانتے، اس شخص کو لے کر ہیں جس کا نام سرفراز چودھری ہے۔ بڑی مونچھیں، حلیہ ٹھیک نہیں، بات کرنے کا انداز نہیں، اور اس طرح کے جہل لوگ جب اداروں میں بٹھا دیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے قانون کو بھی ٹھوس پہنچتی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ بہت بڑا واقعہ کچھ ریسنٹلی جو پہلے ہوا ہے، جو کہ ایک جج کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو روڈ کے اوپر جو ہے نا بے رحمی سے ان کو قتل کر دیا، یعنی کہ گاڑی کی زد میں آ چکی ہیں ان کے۔ ہم کیوں نہ روئیں، ہم کیوں نہ روئیں، عوام کیوں نہ روئے، یہ پاکستان کا قانون کیوں نہ روئے جب اسے رون دیا جاتا ہے؟ 3-4 دنوں کے اندر کیس ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہ مدعی نے اپنا کیس ہی واپس لے لیا ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر سرفراز چودھری کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو کارروائی ان لوگوں کے اوپر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے۔ ون سائڈ سنیے، ان کی صحافت مر چکی تھی، کیا یہ دونوں پہلو نہیں سن سکتے تھے؟ یہ بھی پوچھتے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اتنی بڑی ٹرانزیکشن کی ہے؟ اور یہ اس طرح کا میڈیا جو ہے عوام کو مزید بیوقوف بنا رہا ہے۔ آپ کیا اس کے اوپر رائے دیتے ہیں؟ جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ نہیں چھپتا، کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کو جب یہ خبر سمجھ میں آتی ہے، جب اس طرح کے معاملات سمجھ میں آتے ہیں، جب ان لوگوں کے کردار آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں، تو کیا کوئی چینج آنے والا ہے یا پھر عوام وہی پہلے کی طرح سوتی رہے گی، خراٹے مارتی رہے گی، کہے گی ذرا اس سائڈ پہ آپ نے زیادہ ڈنڈے مار لی، اب ذرا سائڈ چینج کر لیں، دوسری طرف مار لیں؟ یا پھر اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے اداروں کے اندر، ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے گا؟ آپ کا ادارہ صرف یہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ادارے شامل ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے لوگ بھی خبر کی تہہ تک نہیں جاتے، صرف اور صرف ان کو ایک پرچی بنا کے دے دی جاتی ہے، اور اس پرچی بنانے والے نے بہت پیسے لیے ہوئے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے اس بندے کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو ہیرو بنا کے پیش کرنا ہے، کسی کے خلاف کسی کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انصاف دب جاتا ہے، عام انسان اس کی عزت نفس کے ساتھ جو چھیڑا جاتا ہے، اس کو جو قانون کے حساب سے بھی بالکل کوسوں دور رکھا جاتا ہے، کوئی انصاف کی سوئی برابر بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایسے کیس تو کافی دب چکے ہیں جو دنیا کی نظر میں آئے نہیں۔ اگر کچھ کیس عوام کے سامنے آ بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنی جان کے اوپر کھیل کر آواز پہنچانی ہوتی ہے۔ یہ تو ڈکی تھا جس کی آواز سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ سنتے ہیں، تو اس نے آ کے یہ بتایا تو یہ پتا چلا۔ آخر کب تک اس طرح کے گھنونے کردار اور اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کے کیس جو ہے نا آپ دبا کر جیئیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے؟ خدا را کچھ تو چینج آنا چاہیے۔ اگر آپ جاگ نہیں سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی سوال پوچھیں، یہ جو جتنے بھی صحافی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیک آؤٹ کرنا تو بنتا ہی۔ اگر آپ ان کو آج بیک آؤٹ نہیں کریں گے تو کل کو یہ کسی اور اس طرح کے گھنونے کردار کو آپ کے سامنے بٹھائیں گے اور اس کی لمبی چوڑی باتیں 1-1 گھنٹہ آپ کو سنانے کے بعد ہیرو بنا کر آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھا دیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ سچ یہی ہے۔